اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب گلشن احباب در کیفیت سیر و سلوک اولی الالباب، آیت اللہ علامہ سید محمد صادق حسینی طہرانی کی نہایت ہی گراں قدر کتاب ہے، جس میں سلوک الی اللہ کے رہنما نقاط بیان کیے گئے ہیں۔ ایک سالک کو اللہ کی طرف سفر کرتے وقت کن نقاط کی رعایت کرنا ہے، کن قوانین کی رعایت کرنا ہے، کیسا طرز عمل اپنانا ہے کہ جس طرز عمل کے نتیجے میں وہ اللہ کا مقرب انسان بن سکے۔ لہٰذا اس سلسلے میں گفتگو جاری تھی، اور گزشتہ جو موضوعات تھے ان میں بیان ہوا کہ وہ افراد جو اہل بیت علیہم الصلاۃ سے دوری اختیار کرتے ہیں، اہل بیت علیہم الصلاۃ سے ان کے دلوں میں عناد اور کینہ موجود ہے، تو ایسے افراد کا باطن تاریک ہے۔ اب جب انسان کا باطن تاریک ہو تو انسان کا ظاہر کبھی نورانی نہیں ہو سکتا۔ وہ جس قدر اعمال انجام دے، جس قدر عبادات انجام دے، جس قدر تہجد گزاری کرے، جس قدر روزے رکھے، جس قدر وہ اللہ کا تقرب حاصل کرنے والے اعمال جو شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ میں بیان کر دیے گئے ہیں، وہ جس قدر گریہ و زاری کرتے ہوئے، جس قدر خضوع و خشوع کے ساتھ ان اعمال کو انجام دے، وہ اعمال اس کے منہ پر مار دیے جائیں گے، چونکہ اس کے وجود میں اہل بیت علیہم الصلاۃ سے بغض موجود ہے، کینہ موجود ہے، عناد موجود ہے۔ اور ایسا عناد، ایسا کینہ، ایسا بغض در واقع صرف اہل بیت سے نہیں ہے، یہ اہل بیت کے ساتھ بغض لازمہ رکھتا ہے رسول خدا کے ساتھ بغض کا، اور لازمہ رکھتا ہے خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بغض کا۔ لہٰذا ایسے افراد کا باطن بھی تاریک ہے، اور باطن کی تاریکی ان کے ظاہر کی تاریکی کا سبب ہے۔ لہٰذا ایسے افراد کے چہرے مکروہ ہیں، منقدر ہیں، قابل نفرت ہیں۔ انسان کا دل نہیں چاہتا ایسے افراد کے چہروں کی طرف نگاہ ڈالے، ایسے افراد کے ساتھ وقت بتائے، ایسے افراد سے رابطہ رکھے۔ لہٰذا آج کا موضوع یہی ہے کہ کیا انسان ان مخالفین کے ساتھ رابطہ برقرار رکھ سکتا ہے؟ تو یہاں آج کی گفتگو میں در واقع مقدماتی گفتگو بیان کی جا رہی ہے کہ خداوند متعال سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 101 میں ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، کہ جب سور کی پھونک مار دی جائے گی، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ، تو اس دن ان کے درمیان کوئی رشتہ داری نہیں ہوگی، کوئی تعلق نہیں ہوگا، وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، اور پھر ایک دوسرے سے کسی چیز کے بارے میں سوال بھی نہیں کریں گے، پوچھیں گے بھی نہیں۔ در واقع کیوں ایسا موقع پیش آتا ہے؟ کیوں جو ہے وہ جب یہ سور پھونک دیا جائے گا اور ان کے درمیان کسی قسم کا رابطہ برقرار نہیں رہے گا سوائے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذریت کے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل کے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کے؟ یہ در واقع عزیزان محترم اگر دیکھا جائے تو خداوند متعال اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے، اور سنت امتحان الہی یہی ہے کہ اللہ کی راہ میں جو لوگ داخل ہوتے ہیں، جو اللہ کی راہ کے مسافر بن جاتے ہیں، اپنے قدم اللہ کی راہ پر رکھتے ہیں، اور وہ اس قدم رکھنے میں صادق ہیں، یعنی صدق کے دل کے ساتھ اللہ کی راہ کے مسافر بنے ہیں، اور اہدنا الصراط المستقیم کی راہ پر وہ گامزن ہوئے ہیں، صادق ہیں، سچے ہیں، مخلص ہیں، محب ہیں، اور اسی صدق کی نیت کے ساتھ وہ اطاعت کرتے ہیں، اور اللہ کے راستے کو قدم بقدم، آہستہ آہستہ وہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو اب ایسے افراد امتحانات میں سرفراز ہوتے ہیں، ایک کے بعد دوسرے امتحان میں بطور
احسن اور بخوبی کامیابی حاصل کرتے ہوئے آگے کی طرف وہ اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ کیوں ایسا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے صدق دل کے ساتھ اس راستے پر قدم رکھا، خلوص کا اظہار کیا، محبت کی، صداقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے اطاعت بھی کی ہے، اور اس کے نتیجے میں ان کا باطن نورانی ہو گیا ہے، اور جو یہ اعمال انجام دے رہے ہیں خداوند متعال ان کے ان اعمال سے خوشنود ہے۔ اب اگرچہ ان افراد کے دل میں خوف بھی موجود ہے، اور یہ خوف ایک طرف سے خائف ہیں اور دوسری طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ پر رجا رکھتے ہیں، امید رکھتے ہیں، اور ہمیشہ اس خوف پر غلبہ پانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد کا تقاضا کرتے ہیں۔ خوف انہیں اس بات کا ہے کہ یہ کہیں اللہ کی بارگاہ سے دھتکار نہ دیے جائیں، اللہ کی بارگاہ میں کوئی ایک ایسا ان کے وجود سے عمل سرزد ہو جس پر اللہ خوشنود نہ ہو، تو یہ اللہ کی بارگاہ سے دھتکار دیے جائیں گے، لہٰذا خوف زدہ ہیں، لیکن پھر اللہ سے مدد کا تقاضا بھی کرتے ہیں اور اللہ پر توکل بھی رکھتے ہیں، اللہ پر امیدوار بھی ہیں یہ لوگ۔ عین اسی طرح سے جیسے ایک بچہ اسکول میں جاتا ہے، نہایت ہی ذہین ہے، نہایت ہی فتین ہے، نہایت ہی پڑھنے والا محنتی بچہ ہے، اور تمام سال وہ محنت کرتا ہے، تمام سال مطالعہ کرتا ہے، تحقیق کرتا ہے، اور اس محنت کا ثمرہ اسے امتحانات کی کامیابی کی صورت میں ملنا چاہیے، لیکن جب امتحانات کا وقت آتا ہے تو اس کے دل میں خوف ایجاد ہوتا ہے، اور وہ خوف یہ ہوتا ہے کہ مجھے جو امتحانات میں کامیابی حاصل کرنی ہے تو اعلیٰ درجے کی کامیابی حاصل کرنی ہے۔ انہیں فیل ہونے کا خوف نہیں ہے، انہیں یقین ہے کہ انہوں نے تمام سال محنت کی ہے اور اس محنت کا نتیجہ کامیابی کی صورت میں ان کے سامنے آئے گا، یہ انہیں یقین ہے۔ لیکن خوف اس بات کا ہے کہ اگر انہوں نے 100 نمبروں والے امتحان کا پیپر دیا ہے تو انہیں 100 میں سے 100 نمبر ملنے چاہیے۔ خوف اس بات کا ہے کہ کہیں 99 نمبر نہ آ جائیں، 99.5 نمبر نہ آ جائیں، یہ انہیں اس بات کا خوف رہتا ہے کہ جو انہوں نے محنت کی ہے وہ 100/100 نمبروں کی محنت کی ہے۔ اب جب 100 نمبروں کی محنت کی ہے تو یہ کہیں 100 سے 1 پوائنٹ یا آدھا پوائنٹ یا آدھے سے بھی آدھا پوائنٹ جو ہے وہ کہیں ان کے نمبروں میں کمی واقع نہ ہو جائے، اس خوف میں مبتلا ہیں۔ پاس ہونے کا انہیں یقین ہوتا ہے۔ علامہ طحرانی کہتے ہیں کہ ان کا فرزند جو ہے وہ بیان کرتا ہے کہ ان کی کلاس میں ایک ایسا ہی بچہ نہایت ہی ذہین تھا، اور ریاضی کے امتحان میں اس نے تھوڑی سی غلطی کی اور اس کے جو ہے وہ 19.75 نمبر آئے، چونکہ ایران میں امتحانات میں معیار 20 نمبر کا پیپر ہوتا ہے، اور 20 نمبر میں اگر انسان تمام سوالات کا اچھی طرح سے جواب دے تو 20 کے 20 نمبر حاصل کر سکتا ہے، جیسے ہمارے ہاں 100 میں سے 100 نمبر حاصل کر لیتا ہے۔ یہاں 20 نمبر کا پیپر ہوتا ہے اور 10 سوال دیے جاتے ہیں، یا اس کے مشابہ کوئی ایسا طریقہ کار اپنایا جاتا ہے کہ اسے 20 نمبروں پر تقسیم کیا جا سکے۔ اب یہ بچہ امتحان میں شریک ہوتا ہے، کوئی معمولی سی غلطی کرتا ہے، اس کے 90.75 نمبر آتے ہیں، یعنی 25 جو ہے وہ درصد میں نمبر اس کے کم آتے ہیں۔ اب یہ آخر سال تک اپنی خود کی مذمت کرتا رہتا ہے کہ اسے 20 نمبر کیوں حاصل نہیں کر سکا ہے، کیوں ذرا سی معمولی سی غفلت کے باعث، غلطی کے باعث جو ہے وہ اس کے یہ 25 نمبر جو ہیں وہ بیچ میں سے مائنس ہوئے ہیں۔ لہٰذا وہ اس جو ہے وہ سارا سال اپنی مذمت تو کرے گا، لیکن امتحان سے پہلے اسے یہ خوف تھا، لیکن یہ خوف فیل ہونے کا خوف نہیں تھا، بلکہ عالی نمبر حاصل نہ کرنے کا اسے خوف تھا۔ اگر انسان اللہ کے راستے پر گامزن ہے، صداقت رکھتا ہے، اخلاص رکھتا ہے، تو اس کی کامیابی یقینی ہے، لیکن اسے خوف اس بات کا رہتا ہے کہ کہیں وہ اعلیٰ درجے کی کامیابی تک نہ پہنچ سکے، لہٰذا اللہ سے امیدوار بھی ہوتا ہے، اللہ سے مدد کا بھی تقاضا کرتا ہے، اور اپنے اس راستے کو درست طریقے سے طے کرتا ہے، سفر کو انجام دیتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سر تسلیم خم رہتا ہے، اللہ پر توکل اور اعتماد کرتا ہے، تو اب ایسا انسان محالات میں سے ہے کہ یہ امتحانات میں فیل ہو جائے، ناکام ہو جائے، نامراد ہو جائے۔ کیوں؟
چونکہ اس نے اپنے تمام سفر کے مقدمات کو درست انجام دیا تھا اور درست طریقے سے اپنے سفر کو طے کیا تھا۔ راتوں کو بیدار ہوتا تھا، شب بیداری کرتا تھا، اللہ کی بارگاہ میں بقا کرتا تھا، گریہ وزاری کرتا تھا، عبودیت میں کمال کا یہ شخص مظاہرہ کرتا تھا، اپنے وجود سے خود بینی کو دور کر چکا تھا، اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں فقر محض کا مصداق سمجھتا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو عظمت میں مشاہدہ کرتا تھا۔ اب ایسا انسان جو اللہ کی بارگاہ میں اس قدر خاضع ہو، اس قدر فرمن بردار ہو، اس قدر مطیع ہو، اس قدر شرائط کی جو ہے وہ لحاظ رکھتے ہوئے وہ سفر کو طے کرے، تو کیا ایسا انسان امتحان الہی میں ناکام اور نامراد ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ محالات میں سے ہے کہ ایسا شخص امتحانات میں ناکام اور نامراد ہو جائے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ یہ شخص صداقت میں کمی رکھتا تھا، یعنی وہ اعلیٰ کوالٹی کی صداقت جو اس کے وجود میں ہونی چاہیے وہ صداقت اس کے وجود میں نہیں تھی، اس کے وجود میں اخلاص میں کمی پائی جاتی تھی، اللہ کی اطاعت میں کمی پائی جاتی تھی، اللہ کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کرنے میں اس کے جو تسلیم کا جو معیار ہے یہ اس پہ پورا نہیں اترتا تھا، تو ایسا انسان امتحانات میں ناکام ہو جائے، یہ اس کے احتمالات بہت زیادہ ہیں۔ لیکن یہ بھی انسان کہہ سکتا ہے کہ خداوند متعال کو کسی کے عذاب کا شوق تو نہیں ہے۔ اگر یہ 100% خالص ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں، 100% خالص ہو جائے تب بھی اللہ اسے قبول کر سکتا ہے، 50% بھی ہو تب بھی اللہ قبول کر سکتا ہے، 60% ہو، 70% ہو تب بھی اللہ اسے عذاب سے معاف رکھے گا، محفوظ رکھ سکتا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ لیکن وہ درجہ جو اللہ اپنے مخلصین کو عطا کرے گا، ایسے افراد کو جن کا اخلاص اعلیٰ کوالٹی کا ہو، جن کی تسلیم اعلیٰ کوالٹی کی ہو، جن کی اطاعت اعلیٰ کوالٹی کی ہو، جو قدم بقدم اللہ کی اطاعت اور فرمان برداری میں سر تسلیم خم کرتے ہوئے اپنا سفر طے کرتے ہوئے مقام مخلصین پر پہنچیں گے، وہ مقام جو ان مخلصین کا مقام ہے، اللہ انہیں تو وہ مقام عطا کرے گا، لیکن اس فرد کو کہ جو 50% کا اخلاص، اطاعت اور توکل لے کر اللہ کی بارگاہ میں آیا ہے، 60% کا لے کر آیا ہے، 70% کا لے کر آیا ہے، تو اللہ اس کے 50% کے احترام میں، 60% کے احترام میں، 70% کے احترام میں اللہ اس کے عمل کو ایکسیپٹ کر لے گا، اس کے باقی کے جو عدم اخلاص ہے اسے نظر انداز کر دے گا۔ اللہ کسی کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے، لیکن اسے وہ مقام مخلصین پر بٹھا دے، ایسا جو ہے وہ امکان پذیر نہیں ہے۔ لہٰذا انسان جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو ایسے انسان کو اپنی خود کی ہستی کو مشاہدہ نہیں کرنا چاہیے، ایسے انسان کو اللہ کی بارگاہ میں جو اعمال انجام دے رہا ہے ان اعمال میں اخلاص کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور اگر یہ ایسا نہیں کرے گا تو غیرت الہیہ اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ جو شخص اللہ کی بارگاہ میں خالص ہو کر نہیں آتا اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی میں کو اللہ کے مد مقابل لا کر کھڑا کر دیتا ہے اور خود کے لیے کسی ہستی کا قائل ہو جاتا ہے، خود کے لیے منیت کا قائل ہو جاتا ہے، خود کے لیے انیت کا قائل ہو جاتا ہے، اور خود کی جو استقلال کی آواز کو بلند کرتے ہوئے اللہ کے مد مقابل کھڑا ہو جاتا ہے، تو اب ایسے میں اللہ اسے اپنی حریم میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ یہ اللہ کے مقابلے میں خودیت کو، منیت کو لے کر حاضر ہوا ہے، اور ایسا شخص جو اپنی جو ہے وہ خودیت کی آواز کو گلیوں میں، کوچوں میں، بازاروں میں، سیڑھیوں میں ہر جگہ لگاتا رہے اور میں کہتا رہے، تو ایسا شخص اللہ کی جو مد مقابل خود کو لے کر آ رہا ہے، تو اللہ کی ذات اس شخص کو جو ہے وہ تسلیم نہیں کرتی ہے۔ مثلا یہ انسان کہتا ہے اللہ کے مد مقابل کہ میں عالم ہوں، میں دانشمند ہوں،
میں ریاضی دان ہوں، میں نے فلاں کام کر دیا ہے، میں فلاں مقام تک پہنچا ہوا ہوں، میرے وجود میں فقہی احکام کو استنباط کرنے کی صلاحیت موجود ہے، میں ٹیبل ٹاک میں اس قدر مہارت رکھتا ہوں کہ کوئی بندہ میرے سامنے ٹک نہیں سکتا ہے، میں جو ہے وہ اپنے مد مقابل کسی کو کھڑا نہیں ہونے دیتا ہوں، فوراً خاموش کروا دیتا ہوں، یا مثلاً کہے کہ میں اس قدر تہجد گزار ہوں، اس قدر نیک ہوں، اس قدر پاکیزہ ہوں، میرے اس قدر اچھے عالی خواب ہیں، اس قدر اچھے عالی مکاشفات ہیں۔ اب جب انسان ایسے دعوے میں میں کرتا رہتا ہے، اپنی منیت کا اظہار کرتا رہتا ہے، ایسا نہیں کہتا کہ یہ جتنے بھی اعمال میں انجام دے رہا ہوں یہ من توفیق اللہ ہے، اللہ کی عنایت، اللہ کی توفیق، اللہ کی مدد کی بدولت ہے، بلکہ اپنی طرف نسبت دیتا ہے، خودی کی طرف نسبت دیتا ہے، منیت کی طرف نسبت دیتا ہے، ان تمام خوبیوں کو اپنے ساتھ منسوب کرتا ہے، جبکہ علم اللہ سے متعلق ہے، قدرت اللہ سے متعلق ہے، حیات اللہ سے متعلق ہے، تمام کمالات و محاسن اللہ کی ذات سے متعلق ہے، لیکن یہ بندہ ان کمالات کو خود کی طرف نسبت دیتا ہے اور انہیں عطائے ربانی نہیں سمجھتا، بلکہ خود کی طرف نسبت دیتے ہوئے یہ اپنے استقلال کی جو ہے وہ ایک گواہی دے رہا ہے اپنے عمل سے۔ تو اب ایسا انسان جس میں منیت پائی جائے، اللہ اس انسان کو متنبع کرتا ہے۔ اب متنبع کرتے ہوئے اللہ اسے سزا دیتا ہے، جیسے انسان کی گردن پر مارا جائے، چوٹ لگائی جائے، تھپڑ مارا جائے انسان کی گردن پر، عین اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کی جو ہے وہ ایک ایسی تنبیہ کرتا ہے اور اسے عالم ناسود کے کنووں میں دھکیل دیتا ہے اور وہیں اسے دفن کر دیتا ہے، اور پھر یہ وہاں سے اپنا سر نہیں اٹھا سکتا، اس تاریکیوں میں دھکیل دیا جاتا ہے، تاریکی اس کے وجود کے ساتھ یکجاں ہو جاتی ہے، اور اب یہ اس تاریکی سے اگر سر اٹھانا چاہے، ہاتھ نکالنا چاہے، باہر اپنے وجود کو نکالنا چاہے تو اب یہ نہیں نکال سکتا۔ کیوں؟ چونکہ اب یہ تاریکیوں میں غرق ہو چکا ہے، اب خداوند متعال نے اسے سزا دی ہے۔ لہٰذا خداوند متعال سورہ نور کی آیت نمبر 40 میں ارشاد فرماتا ہے، ظلمات بعضها فوق بعض، کہ تہ در تہ اندھیرے ہی اندھیرے کی پرتیں جو ہیں وہ اس انسان کو اپنی آغوش میں لے چکی ہیں۔ اذا اخرج یداہ لم یقد یراہا، کہ اگر وہ اپنا ہاتھ اٹھائے اور وہاں سے اپنے ہاتھ کو دیکھنا چاہے تو لم یراہا، تو اس کو وہ نہیں مشاہدہ کر سکتا ہے، اسے نہیں دیکھ سکتا ہے۔ لہٰذا یہ انسان بالکل ایسے ہی ہے جیسے تاریکی سے اپنے ہاتھ کو باہر نکال کر مشاہدہ کرنا چاہ رہا ہے۔ پھر خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے، وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا، اور اللہ جس کے نور عطا نہیں کرتا ہے، فَمَا لَهُ مِن نُورٍ، تو اس کے لیے نور کا کوئی روزنہ باقی نہیں رہتا ہے۔ اب یہ عین اسی طرح سے ہے کہ تاریکیوں کی پرتوں نے اسے اپنے وجود میں جو ہے وہ گھیر رکھا ہے۔ اب یہ اس تاریکی کی ایک پرت سے اگر ہاتھ باہر نکالتا ہے دوسری پرت میں داخل کر لیتا ہے، دوسری سے نکالتا ہے تو تیسری پرت میں داخل کر لیتا ہے، تیسری سے چوتھی میں اسے اپنا ہاتھ دکھائی نہیں دے گا، کیوں؟ چونکہ سراپا تاریکی کے اندر موجود ہے۔ عین اسی طرح جیسے ماہ قمری کی آخری تاریخوں میں جب چاند اپنی جو ہے وہ غروب کی کیفیتوں میں موجود ہوتا ہے، اندھیرا ہوتا ہے، تاریکی ہوتی ہے، تو ایسی تاریکی رات میں اگر کوئی شخص اپنے بستر سے اٹھتا ہے اور تاریکی اندھیرا گھپ موجود ہے، یہ اپنے پیر کو آگے بڑھاتا ہے تو اپنے پیر کو مشاہدہ نہیں کرتا ہے، مثلا چلنا چاہتا ہے، کہیں آگے سفر کرنا چاہتا ہے تو اسے بالکل کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے، تاریکی مطلق ہی مطلق ہے، وہاں نہ اسے اپنا ہاتھ دکھائی دے گا، نہ اسے اپنا پیر دکھائی دے گا، جب تک کہ نور موجود نہ ہو، جب تک کہ چراغ موجود نہ ہو۔ تو ایسا انسان کہ جس نے اللہ کے مد مقابل اپنی منیت کا، خودیت کا اظہار کر رکھا ہے اور اپنے استقلال کا قائل ہے، خداوند متعال اسے تاریکیوں کے ایسے کنویں میں دھکیل دیتا ہے، وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا، اور جس کے لیے اللہ جو ہے وہ نور جسے اللہ نہیں دکھا رہا ہو، تو فَمَا لَهُ مِن نُورٍ، تو اس کے لیے نور کا کوئی ذرہ اسے نصیب نہیں ہوگا۔ اب ایسا انسان جو اہل بیت کی
نفرت اپنے دل میں رکھتا ہے، کدورت اس کے دل میں موجود ہے، تو اب اس کے وجود میں بالکل کسی قسم کا نور موجود نہیں ہے۔ اب جب نور موجود نہیں ہے تو جس قدر بھی عبادت کرے، جس قدر بھی تہجد گزاری کرے، حقیقت میں ان عبادات کی، ان تہجد گزاریوں کی اس کے وجود کے اوپر کوئی تاثیر ایجاد نہیں ہوگی، کوئی نورانیت ایجاد نہیں ہوگی۔ یہ انسان اللہ کے امتحان میں ناکام اور نامراد ہو چکا ہے۔ اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت سے وفا نہیں کی ہے۔ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، اللہ نے دو چیزیں چھوڑی ہیں۔ اس نے حسبنا کتاب اللہ کا دعویٰ کرتے ہوئے اللہ کی کتاب کو تو لے لیا، لیکن عطرتی اہل بیتی کو دھتکار دیا، ٹھکرا دیا کہ مجھے عطرت کی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے اللہ کی کتاب ہی کافی ہے۔ اب جب اللہ ہی کی کتاب کافی ہے تو اللہ کی کتاب سے ہدایت لینا چاہتا ہے، لیکن اسے ہدایت نصیب نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ چونکہ اس نے اہل بیت کے دروازے کو بند کر دیا ہے اپنے لیے، اس نے اہل بیت کے بغض کو اپنے وجود میں جگہ دے رکھی ہے، اور اس تاریکیوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اسے دھکیل دیا ہے کہ یہ اپنا ہاتھ ایک پرت سے نکالنا چاہتا ہے تو تاریکی کی دوسری پرت میں لے جاتا ہے، دوسری سے تیسری میں لے جاتا ہے، اپنے ہاتھ کو ہرگز مشاہدہ نہیں کر سکتا ہے۔ اب ایسا انسان جس قدر بھی تہجد گزاری کرے، جس قدر بھی عبادات کرے، جس قدر بھی تراویحیں پڑھے، جس قدر بھی نوافل کی ادائیگی کرے، جس قدر بھی رو رو کے تڑپ تڑپ کے یہ ماہ رمضان المبارک سے الوداع کہے، یہ اللہ کے امتحان میں ناکام ہو چکا ہے۔ کیوں؟ چونکہ اللہ کے حبیب نے دو چیزیں چھوڑی تھی، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی۔ اس نے کہا کہ حسبنا کتاب اللہ، یا رسول اللہ ہمیں آپ کی عطرت نہیں چاہیے، ہمیں اللہ کی کتاب ہی کافی ہے، آپ اپنی عطرت کو اپنے پاس رکھیں۔ تو یہ درواقع توہین رسالت ہے۔ اللہ اپنے حبیب کی توہین کو برداشت نہیں کر سکتا، اس نے اللہ کے حبیب کی توہین کی ہے۔ اللہ کے اہل بیت جو اللہ کے حبیب کے اہل بیت ہیں اور آل اللہ کا مصداق ہے، اس نے ان اہل بیت کو دھتکارا ہے اور ان کے لیے کینہ اور بغض اپنے وجود میں رکھتا ہے۔ یہ اللہ کے امتحان الہی میں ناکام ہو چکا ہے۔ اب یہ توبہ کرے، اللہ اس کی توبہ کو قبول نہیں کرے گا، عبادت کرے، اس کی عبادت کا کوئی ثمرہ اور کوئی نتیجہ نہیں ہوگا، عین اسی محمد علی شلمغانی کی طرح۔ عزیزان محترم، محمد علی شلمغانی کون ہے؟ اس کا کیا تعارف ہے؟ یہ محمد علی شلمغانی یہ حضرت امام حسن عسکری علیہ الاف و تحیت و ثنا کے اصحاب میں ایک نہایتی جلیل القدر صحابی ہے، فقہائے شیعہ میں سے ہے، محدثین شیعہ میں سے ہے، یعنی عصر غیبت صغریٰ کے محدثین کی فہرست مرتب کی جائے، فقہاء کی فہرست مرتب کی جائے تو یہ محمد علی شلمغانی حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے بعد امام حسن عسکری کے صحابی ہونے کی وجہ سے عصر غیبت صغریٰ امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی جو غیبت صغریٰ تھی، اس زمانے کے فقہاء میں ایک نامدار فقیہ تھا، ایک نامدار محدث تھا۔ یہ حسین ابن روح اور مؤمنین کے درمیان واسطے کا کردار ادا کرتا تھا، یعنی اس قدر مورد اعتماد تھا، لیکن یہ منتظر تھا کہ اسے امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف اپنی نیابت خاصہ عطا کریں گے، یعنی حسین بن روح کی جگہ امام زمان اس کا انتخاب کریں گے، لیکن امام زمان نے اس کا انتخاب نہیں کیا، حسین بن روح نوبختی کو اپنی نیابت کے لیے انتخاب کیا۔ تو آغاز میں تو یہ ساتھ رہا، اور حسین بن روح کو جو توقیعات آتی تھی امام زمان کی جانب سے، جو پیغامات آتے تھے، یہ ان پیغامات کو آگے منتقل تو کرتا تھا، لیکن عقیدتی اعتبار سے اس کے دل میں جو ہے وہ ایک رخنہ ایجاد ہو چکا تھا، لہٰذا یہ حسین بن روح نوبختی کی طرف جھوٹی نسبتیں دینا شروع ہوا۔ اعتقادی اعتبار سے بھی یہ شخص منحرف العقیدہ بن گیا، یعنی غلو کا قائل ہو گیا، یعنی یہ شخص اس نظریے کا قائل تھا کہ اللہ نے اپنی روح کے ساتھ آدم میں حلول کیا، آدم کے ساتھ جو ہے وہ انبیاء میں حلول کرتا کرتا خاتم تک پہنچا، خاتم سے خاتم کے اوصیاء تک پہنچا، امام حسن عسکری تک پہنچا، اب اللہ میرے وجود میں حلول کر چکا ہے۔ ایک ایسا نظریہ اس نے جو ہے وہ قائم کیا، اور ایک طرف سے یہ خود حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی نیابت خاصہ کا بھی مدعی تھا، لیکن جب
حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے اس جو ہے وہ شخص کے نظریات سے اطلاع ملی تو امام زمان نے توقیع جاری کی حسین بن روح نوبختی کے نام، اور اس شلمغانی کے اوپر لعن کی اور شیعوں کو حکم دیا کہ اس شلمغانی سے دوری اختیار کریں۔ پس یہ حسین بن روح نوبختی جو امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے تیسرے نائب تھے، انہوں نے امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا پیغام لوگوں تک پہنچایا اور اس شلمغانی سے لوگوں کو دوری اختیار کرنے کا حکم دیا۔ لہٰذا اس شلمغانی کا نتیجہ کیا نکلا؟ 20ویں عباسی خلیفہ رازی باللہ نے اسے گرفتار کیا اور اسے جو ہے وہ 323 ہجری قمری کو اسے قتل کر دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ فقیہ تھا، محدث تھا، اس کے جو آثار ہیں، جو اس کی کتابیں ہیں، وہ کیا قابل اعتماد ہیں؟ تو یہاں دو نظریات بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ جو اس کے غلو سے پہلے کے نظریات ہیں اور غلو سے پہلے کی کتابیں ہیں وہ قابل اعتماد ہیں، غلو کے بعد والی کتابیں اس کے اور آثار قابل اعتماد نہیں ہیں۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جسے یہ ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ سے نقل کرتا ہے اور سلسلہ سند بھی موجود ہے وہ قابل اعتماد ہو سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ باقی چیزیں جو خود اس کی اپنی طرف نسبت موجود ہو ان چیزوں کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہاں نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایسا شخص کہ جو فقیہ عصر غیبت صغرا ہے، ایسا شخص جو محدث ہے، ایسا شخص جو امام حسن عسکری کے اصحاب میں نہایت اہم مقام رکھتا ہے، ایسا شخص جو امام زمان کے تیسرے نائب حسین بن روح کا بھی قریبی ہے، شیعوں میں ایک نہایتی نامدار شخصیت کے طور پر شمار ہوتا ہے، لیکن چونکہ امتحان الہی میں کامیاب نہیں ہوا، لہٰذا امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف نے اس سے بیزاری کا اظہار کیا، اس پر لعن کی اور لوگوں کو حکم دیا کہ اس سے دوری اختیار کریں۔ پس جب انسان اللہ کی راہ سے باہر نکل جاتا ہے، یعنی رسول خدا فرماتے ہیں کہ انی طارق فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، تو جب اللہ کے رسول دو چیزوں کی وصیت کر رہے ہیں کہ جو انسان ان دو چیزوں سے متمسک رہے گا وہی شخص فلاح پائے گا، اور جو شخص ان میں سے کسی ایک کو نظر انداز کر دے گا وہ شخص فلاقت اور بدبختی میں مبتلا ہوگا۔ تو جو شخص حسبنا کتاب اللہ کا دعویٰ کرتے ہوئے اہل بیت سے کینہ اختیار کرے، بیزاری اختیار کرے، اہل بیت کو دھتکار دے، تو اس نے صرف اہل بیت کو نہیں دھتکارا، اس نے اللہ کے حبیب کو دھتکارا ہے، اس نے اللہ کی کبریائی کو دھتکار دیا ہے۔ اب جس قدر اللہ کی بارگاہ میں تہجد گزاری کرے، عبادات کرے، تراویحاں پڑھے، قرآن مجید کی خوبصورت انداز میں تلاوت کرے، تمام رات کھڑے ہو کر گریہ ازاری کرے، گڑ گڑاتا رہے، لیکن چونکہ امتحان میں فیل ہو چکا ہے، اللہ کی بارگاہ سے دھتکار دیا گیا ہے۔ اب جب اللہ کی بارگاہ سے دھتکارا گیا ہے تو کیوں دھتکارا گیا ہے؟ چونکہ اس نے اللہ کے نبی کے حکم، جو اللہ کے حکم کی تجلی تھی، چونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وما ینطق عن الہوا کا مصداق تھے، جو حکم بھی جاری کرتے تھے وہ وحی یوحا الیہ کا مصداق تھی، تو جو رسول خدا کے حکم کو انکار کر دیتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں اپنی منیت کا، اپنی خودیت کا، اپنے وجود کا اظہار کرتا ہے، تو ایسے شخص کو اللہ جو ہے وہ اس کی گردن پر مارتے ہوئے اسے جو ہے وہ عالم ناسوت کے کنووں میں دھکیل دیتا ہے اور وہیں پر اسے دفن کر دیتا ہے۔ اب وہاں یہ جس قدر عبادات کرے، جس قدر تہجد گزاری کرے، جس قدر قرآن مجید کی تلاوت کرے، تو در واقع ایک تاریکی کی پرت سے اپنے ہاتھ کو باہر نکالتا ہے تو دوسری تاریکی میں داخل ہو جاتا ہے، دوسری سے تیسری میں اسے کبھی اپنا ہاتھ دکھائی نہیں دے گا، کیوں؟ چونکہ ہاتھ کو دیکھنے کے لیے نور کی ضرورت ہے، اور نور تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے اب چھین لیا ہے۔ یہ اللہ نے اس پر ظلم نہیں کیا بلکہ اس کے خود اس امتحان میں فیل ہونے کا نتیجہ ہے، لہٰذا اسے ان عبادات کا کوئی اجر و پاداش و ثواب اسے نصیب نہیں ہوگا، عین اس ابن ملجم مرادی کی طرح کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے کہا کہ اشقل اولین
والآخرین کے اولین و آخرین میں شقی ترین انسان امیر المومنین علی ابن ابی طالب پر ضرب لگائے گا۔ اب یہ ضرب لگانے والا شخص جس قدر بھی تہجد گزاری کرے، ضرب لگانے کے بعد جس قدر بھی اعمال صالحہ انجام دے، یہ نمازیں، یہ عبادات، یہ گریہ وزاری، یہ بقائیں، یہ اس کے نامہ اعمال میں اللہ سے دوری کے علاوہ اور کوئی چیز ثبت نہیں کریں گی۔ ولا یزیدہ الا بعدا، یہ عبادات اس کی اور اللہ کے درمیان دوری کے سوا اور فاصلے کے سوا اور کوئی چیز ایجاد نہیں کریں گی۔ بس ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ایک انسان کی ہم تہجد گزاری سے مرعوب ہو جائیں، ایک انسان کی تلاوت قرآن سے مرعوب ہو جائیں، ایک انسان کی تراویح سے مرعوب ہو جائیں اور کہیں کہ واہ واہ اس نے کتنے اچھے اعمال انجام دیے۔ نہیں عزیزان محترم، معیار کیا ہے؟ معیار اللہ کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کرنا ہے، رسول خدا کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کرنا ہے، اپنی منیت کو، اپنی میں کو، اپنی خودیت کو اللہ کے مد مقابل اپنے پیروں تلے کچل دینا ہے۔ اور جو اللہ کی بارگاہ میں اپنی منیت کو لے کر آئے گا، اپنی میں کو لے کر آئے گا، اپنی خودیت کو لے کر آئے گا اور اللہ سے کہے گا کہ میں فلاں حکم مانتا ہوں، فلاں حکم نہیں مانتا، تو اللہ اسے جو ہے وہ تاریکیوں کے کنویں میں دھکیل دے گا اور اس کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا۔ تو کیا ہمیں ایسے افراد سے مرعوب ہونا چاہیے؟ ہرگز نہیں۔ کیا ہمیں ایسے فرد سے رابطہ رکھنا چاہیے؟ ہرگز قلبی رابطہ برقرار ہم نہیں کر سکتے، چونکہ اجتماع نقیضین بن جائے گی اور اجتماع نقیضین نہیں ہو سکتی ہے، یہ درست ہی نہیں ہے، یہ عقلی قانون ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، اس موضوع پر ابھی گفتگو جاری ہے۔ دعا گو ہیں خداوند متعال ہمیں نور معرفت عطا کرے، دعا گو ہیں خداوند متعال ہمیں اپنی بارگاہ میں مطیع اور فرمان بردار قرار دے، ہمیں تسلیم محض قرار دے، ہم اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے فرمان بردار مطیع اور اللہ کی بارگاہ میں اسی فرمان برداری اور اطاعت اور سر تسلیم خم کرتے ہوئے اللہ کی عبادات انجام دیں۔ دعا گو ہیں خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر صاحب الامر صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔